اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرو کسفا من السماء اور اگر وہ دیکھ لیں آسمان کا ٹکڑا ساقطن گرتا ہوا یقولو کہیں گے سحاب مرکوم بادل تہ در تہ فذرہم انہیں چھوڑ دیجئے حتیٰ یلاقو یہاں تک کہ وہ پالیں یومہم اپنے اس دن کو الذی فیہ جس میں یسعقون وہ غش کھا کر گر پڑیں گے یوم لا یغنی عنہم کیدہم جس دن کام نہ آئے گی ان کی فریب کاری شیئا کسی ولا ہم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی قیامت کے دن وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اور بے شک ظالموں کے لیے عذاباً ایک عذاب دون ذالک اس سے پہلے وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان میں سے اکثر بے خبر ہیں۔ ظالموں کے لیے کون سا عذاب ہے؟ ایک اور جگہ سورہ سجدہ آیت نمبر 21 اللہ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی مشرکین کی سرکشی اور ان کی یہ جو مکابرہ ہے اس کی خبر دے رہا ہے کہ یہ دیکھ کر معجزات یقین نہیں کرتے مشرکین، لہٰذا اے محبوب آپ کیا کریں؟ وَاصْبِرْ اور آپ سبھی کا اپنے رب کے حکم سے فَإِنَّكَ پس آپ بلا شبہ بِأَعْيُنِنَا ہماری نظروں میں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اور پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے حِینَ تَقُومُ جب کہ آپ اٹھتے ہیں۔ یہ کس چیز سے اٹھتے ہیں؟ اس میں 3 تفسیریں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ جب سو کر اٹھتے ہیں تو اللہ کی پاکی بیان کیجئے جب سو کر اٹھتے ہیں، تو وہ ایک تفسیر یہ۔ دوسری یہ ہے جب آپ رات کو قیام نہیں کرتے، رات کو اٹھتے ہیں قیام کے لیے، اس وقت اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے۔ تیسری تفسیر یہ ہے جب بھی کسی مجلس سے کھڑے ہوں اس وقت رب کی پاکی بیان کیجئے۔ یہ 3 تفسیریں ہیں اور ہر ایک پر دلیل اور حدیث ہے۔ پہلی یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی ایک آسان مثال دی۔ منافق کی ترجیحات کیا ہیں؟ فرمایا منافق کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے لا یدری جس اونٹ کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے کیوں باندھا گیا اور کیوں چھوڑا گیا۔ فرمایا یہ منافق ہے، اسے پتہ نہیں میں کیوں بیمار ہوا، میں کیوں ٹھیک ہوا۔ یہ منافق کی مثال ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیں۔ اب جو بندہ رات کو اٹھ کے رب کی تسبیح کرتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، صحاح کی 5 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کیا ہے؟ فرمایا من تعارى من اللیل جو رات کو جاگا، ویسے جاگتا نہیں ہے بندہ، ویسے کروٹ تبدیل کرتا ہے، اور اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ وظیفہ بخاری میں ہے۔ تو فرمایا اس نے یہ وظیفہ پڑھ کے یہ دعا کی ربی غفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، یا اس کے علاوہ فرمایا کوئی بھی دعا مانگی اس کو جیبا لہو اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ یہ بخاری شریف کے اندر ہے جو رات کو اٹھ کے جاگ کے پڑھا۔ فرمایا یہ تو ہے اٹھا اور یہ پڑھ کے سو گیا، لیکن فَإِنْ عَزَمَ اگر جب اٹھا پھر سویا نہیں، پکا ارادہ کیا، وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھی تو قبلت صلاتہ، فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں یہ 2 نفل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے۔ فرمایا اس کے بعد یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی، فرمایا وہ نماز ضرور قبول ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث پاک سنیں۔
اب ایک اس کی تفسیر یہ ہے، آپ جب بھی کسی مجلس سے اٹھے نا تو آپ اللہ کی پاکی بیان کیجئے۔ وہ کہاں ہے؟ حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت جبریل نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا کہ جب بھی مجلس سے کھڑا ہونا ہے یہ الفاظ کہنے ہیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پہلا جملہ۔ دوسرا، اشہد ان لا الہ الا انت، دو جملے۔ تیسرا، استغفرک و اتوب الیک، تین جملے جس نے پڑھے جب بھی کوئی مجلس سے برخاست ہوا، کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا القول، یہ تین جملے کفارۃ المجالس، مجلسوں کا کفارہ ہیں۔ کفارہ کیسے بنیں گے؟ اگر تو وہ مجلس نیک تھی، یہ کلمات نیکی میں اضافہ ہو جائیں گے، اگر وہ دوسری تھی نیک نہیں تھی تو یہ کلمات ان کے لیے کفارہ بن جائیں گے، اگر نیک تھی تو یہ کلمات ان کے لیے مزید بڑھ جائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسی مجلس میں بیٹھا جس میں لغو، فضول باتیں، بیہودہ باتیں تھیں، اور اس نے پڑھ لیا اپنے کھڑے ہونے سے پہلے، مجلس سے جب اٹھا کیا پڑھا؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، فرمایا جو کچھ مجلس میں بیہودہ کہا گیا اللہ بخش دیتا ہے جس نے مجلس سے کھڑے ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لی۔ اب سنیں جی، ایک ہے اس کی کہ یہ جو وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جب بھی کھڑے ہوں، صبح کی نماز نہیں ہے، صبح کی نماز، اس پر ایک حدیث یہ بھی ہے، اگلی آیت پڑھتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں فَسَبِّحْهُ، اس کی پاکی بیان کیجئے، تسبیح کیجئے، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب ڈوب رہے ہوتے ہیں ستارے، جب ستارے ڈوب رہے ہوتے ہیں، کون سی نماز کا ٹائم ہوتا ہے؟ صبح کی، فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تو کہتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ ادبار النجوم سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ دو رکعتیں ہیں جو فجر کی نماز سے پہلے ہیں، فجر کے فرضوں سے پہلے نہیں ہیں، دو سنتے، ان دو رکعتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ ہیں تو حدیث متواتر سے ثابت، درجہ ان کا واجب کا ہے، ثابت سنت سے ہے یہ فجر کی دو سنتیں، درجہ اور ثواب واجب کا ہے۔ حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوہما، فجر کی دو سنتوں کو نہ چھوڑو، کوئی مجبوری کتنی بڑی مجبوری بن جائے، فرمایا وَإِن طَارَدَتْكُمُ الْخَيْلُ، فرمایا اگرچہ گھوڑے تمہیں روند ڈالیں تب بھی فجر کی دو سنتیں نہ چھوڑو۔ اتنی بڑی تو چھوٹی سی مجبوری سے چھوڑ سکتے ہیں، فرض جاتے رہتے ہیں پرواہ کوئی نہیں ہوتی، فجر کی سنتوں کی پرواہ کس نے کرنی ہے؟ یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث پاک، ایک صحابی آئے یا رسول اللہ دن اور رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ فرمایا خمس صلوات فی الیوم واللیلہ، دن اور رات میں 5 نمازیں تو فرض ہیں۔ عرض کرتے ہیں حل علیہ غیرہا، ان 5 کے علاوہ بھی کچھ اور مجھ پر ہے؟ فرمایا لا، کچھ بھی نہیں ہے، الا مگر ان تطوع، جتنے نفل پڑھو گے رب کا قرب حاصل کرتے رہو گے۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، صحیحین کی حدیث پاک، بخاری مسلم کی حدیث پاک، حضرت عائشہ فرماتی ہیں لم یکن رسول اللہ علی شیء من النوافل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نفل پڑھتے تھے، جتنی سختی سے فجر کی 2 رکعتوں پہ ہمیشگی کرتے، اتنی کسی نفلوں میں ہمیشگی نہیں کرتے، فجر کی 2 سنتیں۔ اور اس پر ایک آخری حدیث پاک مسلم شریف کے لفظ ہیں، فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتیں، 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام سے بہتر ہے۔ اب دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام سے بہتر ہے، اور ہم فجر کی 2 سنتیں چھوڑ کے دنیا کمانے نکلتے ہیں، یہ بھی ہمارے لمحہ فکریہ ہے۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، جب بھی آپ رات کو کھڑے ہوں، آپ کسی نماز کے لیے کھڑے ہوں، آپ کسی مجلس سے کھڑے ہوں، 3 باتیں آپ کیا کیجئے؟ اللہ کی پاکی بیان کیجئے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی